فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب برزخ کا سفرنامہ، تالیف نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 19 پڑھیں گے۔ تیسرا باب، وادی برہوت سے قیامت تک، صفحہ نمبر 296، اہل زمین کے نام پیغام۔ اے میری اس تحریر کو پڑھنے یا سننے والے زمین کے باسیوں، تم دیگر لوگوں کو بتا دو کہ ہاں تمہاری آنکھوں کے سامنے سے نادانی اور جہالت کا پردہ ہٹ جائے تو تم ہماری آنکھوں اور دلوں میں چھپے غم و اندوہ اور حسرتوں کو بخوبی دیکھ سکتے ہو۔ اے دنیا کے زندہ لوگوں، مجھ جیسے بے تقویٰ اور خدا کی یاد سے غافل لوگوں سے درس عبرت حاصل کرو۔ ایسے اعمال کے ارتکاب سے بچو جن کی وجہ سے تم خود آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤ۔ اے اہل دنیا، اگر تم وہ چیزیں دیکھ لیتے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو تمہاری حالت اس عورت کی مانند ہو جاتی جس کا جوان بیٹا مر چکا ہو، جو غم میں پاگل ہو کر اپنا سر اور سینہ پیٹتی ہے اور بیٹے کی جدائی میں زار زار روتی ہے۔ تم اس جہاں کا منظر دیکھ لیتے تو حیران و سرگردہ ہو کر جنگلوں میں نکل جاتے اور اپنے برے کردار پر ندامت کے آنسو بہاتے۔ اس منظر کو دیکھنے سے تمہاری ہوش و حواس اڑ جاتے۔ تم پریشان حال ہو کر اپنے مال و متاع کو بھول کر صحراؤں اور جنگلوں کا رخ کر لیتے۔ اے انسانوں، جان لو کہ تم نے آخر ایک دن اس دنیا اور اس کی نعمتوں سے کنارہ کش ہونا ہے۔ تمہیں ایک دن اس رنگین زندگی سے جدا ہو کر اس راستے پر روانہ ہونا ہے جس پر ہم روانہ ہوئے تھے۔ ہم زندگی میں بہت طاقتور اور تندرست تھے، لیکن ایک دن ہمارے بے جان جسم کو دوسروں نے تابوت میں رکھا اور شہر خاموشوں یعنی قبرستان کی طرف لے گئے اور ہم قبر میں جا کر اپنے اعمال و افعال کے مہمان بن گئے۔ تمہیں یہ اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں زمین سے صرف ایک قبر برابر جگہ اور مال دنیا میں سے صرف ایک کفن کا کپڑا نصیب ہوا۔ ہمیں یہاں پر گزشتہ مردوں کی گلی سڑی ہڈیوں کا ہمسایہ بنا کر چلے گئے۔ ایسا ہمسایہ کہ جسے چیخ کر بھی آواز دی جائے تو وہ نہ آپ کی بات سنتا ہے اور نہ کوئی جواب دیتا ہے۔ اب موسم بہار کی بارشیں اور موسم کی تازگی اور طراوت ہمیں زندگی اور سرور نہیں بخش سکتی اور ہمارے دل کے اندر چڑھے غم و اندوہ کے زنگ کو صاف نہیں کر سکتی۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ہم جس طرح برہنہ حالت میں اس دنیا میں آئے تھے، اسی طرح برہنہ حالت میں منو مٹی تلے لے جا کر شہر خاموشہ کے باسی بن جائیں گے۔ اب ہم ایسے شہر کے باسی ہیں جس کے تمام باشندے خوف و وحشت کا شکار ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے درمیان آباد ہیں جو بظاہر تو سو رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ عذاب و اذیت میں گرفتار ہیں۔ وہ کبھی بھی ہمارے ہاں نہیں آتے، ہم سے مانوس نہیں ہوتے۔ یہ لوگ ہمارے بالکل قریب رہنے کے باوجود ہم سے لا تعلق ہیں۔ اے بندگان خدا، اس وقت تمہارے پاس اچھی فرصت ہے۔ تمہارا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کا قلم ابھی چل رہا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح کر لو۔ اس وقت دیندار اور باتقویٰ لوگوں کی نیکیاں اور اچھے اعمال قبول ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں انجام دینے میں کوشاں رہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 26۔ اس وقت توبہ کرنے والے با ایمان لوگوں کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، لہذا جتنی جلدی اس کے خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے حقیقی توبہ کر لو۔ سورہ تحریم آیت نمبر 7۔ اس وقت پریشان حال ناتما اور درد مند لوگوں کی دعا قبول ہو سکتی ہے، لہٰذا دعا کرو
تاکہ تمہاری تمام مشکلات آسان ہو جائیں۔ سورہ مومن آیت نمبر 56۔ اے خاکی دنیا کے باشندوں، اس سے پہلے کہ تم اچانک ناگہانی موت کا شکار ہو جاؤ اور تمہاری ہستی بستی زندگی ویران ہو جائے اور تمہاری دنیاوی ہوا و ہوس کے چشمے سوکھ جائیں، اپنی آخرت اور عالم برزخ کے بارے میں سوچو کہ تمہیں ہر حال میں وہاں ہی جانا ہے۔ اے اس دنیا کے رنگینیوں میں غرق لوگو، سورہ آل عمران آیت نمبر 184۔ اگر اس دنیا میں تم قبر اور قیامت کی یاد نہیں کرو گے تو ملک الموت سے تمہارا سامنا کچھ اچھا نہ ہوگا، پھر تمہیں اس کی ملاقات بہت گراں گزرے گی۔ وہ انتہائی بے رحمی اور اذیت دیکھ کر تمہاری روح قبض کرے گا، وہ تمہاری بولتی زبان کو بند اور تمہارے اپنوں کو تم سے دور کر دے گا۔ ملک الموت تمہارے ان وارثوں کو خوشحال و مسرور کر دے گا جو تمہاری زندگی میں نہ تو تمہارے کسی کام آتے تھے اور نہ تمہارے دکھ و درد پر وہ کوئی آنسو بہاتے تھے۔ اے غافل انسانوں، اس زندگی کے دھوکے میں نہ آنا جیسا کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں آئے دن کسی کے جنازے کو کاندھا دے کر اسے قبرستان لے جانے اور سپرد خاک کر دیتے ہیں، لیکن خود اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ ہم نیک اعمال بجا لا سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر جہالت اور غفلت کی نظر کر دیا۔ افسوس، صد افسوس، ہم جب تک زندہ تھے ہم نے خدائے بزرگ و برتر کی عطا کردہ بے شمار اور ان گنت نعمتوں کی قدر نہ کی اور جنت کی لذات سے بہرہ مند ہونے کے لیے کوئی سعی و کوشش نہ کی۔ اس کی بجائے ہم دنیا کے گندے جوہر میں آلودہ ہو کر اس کی نجاستوں میں غرق رہے اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ دنیا ہی ہماری تمام توجہات کا مرکز تھی، ہم اس میں اس حد تک کھو گئے کہ ہماری چشم بصیرت اپنی بینائی کھو بیٹھی اور ہم خدا کی عطا کردہ بے بہا نعمتوں سے منہ موڑ کر گناہ اور برائی سے اپنا دامن آلودہ کرتے گئے۔ ہم موت سے مکمل غافل تھے، لیکن موت لمحہ بھر کے لیے بھی ہم سے غافل نہ تھی۔ ہم مردہ لوگوں کو اپنے کاندھوں پر لاد کر سپرد خاک کرتے، ہمیں بخوبی معلوم تھا کہ اب ان مردہ لوگوں پر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اب یہ نیک اعمال نہیں بجا لا سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان سے درس عبرت نہ لیا اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ افسوس، یہ عمر کتنی جلدی گزر گئی، لمحے، منٹ، گھنٹے، دن، مہینے اور سال کتنی تیزی سے گزر گئے اور وہ حقیقت ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی جس کا نہ تو ہمیں کوئی انتظار تھا اور نہ ہمارے دل میں اس کی کوئی یاد تھی۔ جن چیزوں پر ہم جان چھڑکتے تھے وہ ہمارے لیے زنجیر بن گئیں اور ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ اس دنیا کے ساتھ جکڑ دیا گیا۔ موت کے وقت ان زنجیروں کو توڑنا کتنا دشوار تھا۔ ہم اپنی عیش و عشرت سے بھری لطف اندوز زندگی کو کیسے خیر آباد کر سکتے تھے؟ ہم تو ہنسی خوشی رہ رہے تھے اور ہر جگہ بڑی ہماری آہو بھگت ہوتی تھی۔ ہم تو اتنی دولت کے مالک تھے اور ہم نے بڑے لمبے منصوبے بنائے ہوئے تھے۔ ہم ان تمام چیزوں سے کیسے جدائی اختیار کر سکتے تھے؟ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ مٹی کبھی بھی انسانوں کو کھانے سے سیر نہیں ہوگی، یہ ایک ایک فرد کو اپنا لقمہ بنا کر چھوڑے گی۔ ہمیں یہاں آ کر اپنے برے کردار اور دنیا میں انجام دیے ہوئے برے اعمال کا بدلہ مل گیا اور ہمیں ہر عمل کی منصفانہ سزا مل گئی۔ جس آگ میں ہم جل رہے ہیں اور اس کا اس دنیا کی آگ سے کسی بھی لحاظ سے موازنہ کرنا قطعی غلط ہے۔ اگر دنیا کی تمام آگ اور جلانے والی چیزوں کو جمع کیا جائے اور انہیں ان کی حرارت سے 70 گنا مزید حرارت دے کے شعلہ ور کیا جائے تو پھر بھی وہ آگ روح کو نہیں جلا سکتی، لیکن یہاں کی آگ جسم اور روح دونوں کو جلاتی ہے۔ تمہاری دنیا کی آگ پہلے کسی بھی چیز کی بیرونی سطح کو جلاتی ہے اور پھر اندر پہنچتی ہے، جبکہ یہاں کی آگ پہلے دل کے اندر شعلہ ور ہوتی ہے اور بعد میں باہر کی جانب جاتی ہے۔ سورہ حمزہ کی آیت نمبر 3 تا 9 کا اقتباس۔ دنیا کی آگ 1500 درجے سینٹی گریڈ پر پہنچ کر پہاڑ، لوہے، فولاد اور دیگر بہت سی چیزوں کو پگھلا کر پانی بنا دیتی ہے، جبکہ جس آگ میں ہم گرفتار ہیں وہ اس سے 50,000 گنا گرم ہے۔ اے لوگو، وہ اولاد کتنی بدبخت ہے جو اپنے آگ میں جلنے والے باپ کی پیروی کرتی ہے
اس طرح کے والد کی راہ پر چلنے کی وجہ سے اس تاریکی اور وحشت میں نہ تو ہمارا کوئی دوست ہے اور نہ اس کاٹ کھانے والی تنہائی میں کوئی مونس و ہمدرد۔ ہم دنیا میں ہمیشہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے بے دینوں کی صحبت میں رہے، جس سے ہمارا ایمان کمزور سے کمزور پڑتا گیا اور ہم شیطان کے جال میں پھنستے چلے گئے۔ اگر ہم آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھ کر نیک اعمال بجا لاتے اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتے، گناہوں کے پیچھے دیوانہ وار نہ بھاگتے، امور خیر میں پیش ہوتے، اور جب ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی جاتی تو اسے دل و جان سے قبول کر لیتے، تو اس صورت میں ہمارے دلوں میں آخرت کی یاد بسی ہوتی اور ہمارا مقام جنت الفردوس ہوتا۔ لیکن افسوس ہے کہ میں نے بیدار ہونے میں بہت دیر کر دی۔ میں اس وقت ہوش میں آیا جب موت میرا دامن تھامے میرے مقدر کا گلا گھونٹ کر میری زندگی کے کاغذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ اس پتھر دل پر افسوس، اس خود غرضی سے خدا کی پناہ، ہائے وہ جہالت و نادانی، ہائے وہ لا علمی اور ہائے وہ بے حیائی۔ کیا 1,24,000 انبیاء اعظام علیہم السلام کے فرمودات ہماری ہدایت کے لیے نہیں تھے؟ کیا ائمہ معصومین علیہم السلام اور دینی پیشواؤں کی رہنمائی ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے نہ تھی؟ کیا قیامت نہیں آئے گی؟ کیا حساب و کتاب کے بعد ہم جنت یا دوزخ کے حقدار نہیں بنیں گے؟ کیا یہ سب کچھ ایک افسانہ ہے؟ اے دنیا کے تندرست لوگوں، اس تندرستی اور صحت و سلامتی کی قدر جانو۔ اس دن کے لیے ایک نیک اعمال بجا لاؤ جس میں ہم تہی دامن اور بدحالی کا شکار ہیں۔ اے اس خاکی دنیا کے زندہ لوگوں، اپنی زندگی سے استفادہ کرتے ہوئے برزخ کی دنیا کے بارے میں کچھ کر لو، کیونکہ تمہیں بہت خطرناک پیچ و خم سے پر اور ڈھلوانوں بلندیوں سے بھرا ہوا راستہ طے کرنا ہے۔ اے دنیا والوں، یہ بات جان لو کہ جو شخص موت سے بھاگتا ہے، موت اسے اس وقت دبوچے گی جب وہ موت سے بھاگ رہا ہوگا، کیونکہ زندگی موت کی جولا نگاہ ہے اور موت سے بھاگنا دراصل خود کو اپنے ہاتھوں سے موت کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ اے دنیا کے مال و متاع پر جان چھڑکنے اور اسی پر مر مٹنے والے لوگوں، اس بات کو پلے باندھ لو کہ تمہارے اتنے زیادہ دنیاوی مال و متاع سے تمہارے اپنے جسم میں صرف ایک کفن کا ٹکڑا اور چند گز زمین ہی آئے گی۔ اے لوگو، وہ دن یاد کرو جب ہم لوگ تمہارے ہمسائے یا گھر کے ایک فرد تھے، تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے اور ملتے جلتے تھے، لیکن اب ہم صرف ایک داستان بن گئے ہیں۔ بس اب میں ایک جملے میں پوری حقیقت کو تمہارے سامنے کھول کر رکھ دینا چاہتا ہوں اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس دنیا کی اصل حقیقت کو کیسے پایا۔ اس خاکی جسم کی قید سے رہا ہو کر ہمیں معلوم ہوا کہ زندگی کتنی مختصر تھی اور یہ دوبارہ بھی نصیب نہ ہوگی۔ ہم دنیا میں دوسروں سے جو بھی سلوک کرتے ہیں، یہاں پر ہم اس سے کہیں زیادہ سخت سلوک کیا جاتا ہے۔ یہاں عذاب بہت دردناک ہے۔ ہم دنیا میں آئے دن نئے سے نیا گناہ کرتے اور معصیت کے میدان میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اے دنیا والو، میں اپنی آخری بات کر کے تم سے اجازت لے کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنی فرصت ہے، اپنی اس باقی ماندہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے موت آنے سے پہلے اپنی قبر اور عالم برزخ و قیامت کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کرو۔ اے دنیا والو، جب تک تمہاری آنکھوں میں نور ہے، تمہارے کانوں کی سماعت کام کر رہی ہے، تمہاری زبان میں بولنے کی طاقت ہے، ہماری زندگی کی اس ڈائری سے عبرت حاصل کرو اور دین کے دشمنوں اور خدا کی یاد سے بے بہرہ لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرو اور ہمیشہ اپنے برے انجام سے ڈرتے رہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمہیں وہ راستہ نہ طے کرنا پڑے جو ہمارا مقدر بنایا۔ آپ لوگ انبیاء اعظام اور ہادیان برق علیہم السلام کی دکھائی ہوئی راہ پر گامزن ہو، جس پر اللہ کے نیک بندے چلتے رہے۔ بارگاہ رب العزت میں امید کی جاتی کہ ہم سب لوگ برزخ کا طویل سفر خطرناک اور نشیب و فراز سے پر سفر سلامتی کے ساتھ طے کر لیں۔ خدائے رحمان و رحیم آپ کو اور آپ کے دین کو گمراہوں، نفسانی خواہشات اور انس و جن کے شیطانوں کے شر سے امان عطا فرمائے۔ سفر نامہ برزخ کی تحریر مورخہ 18 نومبر سن 2003 بمطابق 22 رمضان المبارک
1424 ہجری کو اختتام پذیر ہوئی۔ مؤلف کتاب حاضر نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب برزخ کا سفر نامہ اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن اس میں کچھ اشعار ہیں جس کا ترجمہ دیا گیا ہے، جس کے پڑھتے ہیں ہم اس کو۔ صفحہ نمبر 305، اشعار کا ترجمہ۔ اے برادر، موت بہت بڑی آگہی ہے۔ عالم آخرت میں ہر شے واضح ہو جائے گی، وہاں ہر آواز کو بہت اچھی طرح سے سنا جا سکتا ہے۔ جو کاشت کرو گے وہاں 10 گنا کاٹو گے، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 160 میں بیان ہوا ہے۔ اس دنیا کا عطر خود تمہاری اپنی خوشبو ہے، اور اس دنیا کی آگ تمہارا اپنا کردار ہے۔ خواب خرگوش میں سوئی ہوئی آنکھیں وہاں جا کر کھل جائیں گی، اور وہاں جا کر ہر نیکی و بدی کی جزا و سزا سامنے آ جائے گی۔ وہ دنیا پاک کو اور پاک بنا دے گی، وہ دنیا پاک کو اور پاک بنا دے گی، اور برے کو بد سے بدتر بنا دے گی۔ اگر تم یہاں ایک روٹی دو تو اس کے بدلے میں وہاں تمہیں کئی گنا ملے گا، جیسا کہ ایک بیج بونے سے کئی خوشے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر تم شمع ہو تو چراغ میں بدل جاؤ، غنچہ و گل بن جاؤ کہ وہاں جا کر باغ بن جاؤ گے۔ ایک دانہ بونے پر تمہیں کتنے باغ حاصل ہوتے ہیں، تمہارے ایک دانے پر خدا تمہیں باغ نصیب فرمائے گا۔ تمہاری حرکت پر برکت خدا دے گا۔ چاند بن جاؤ کہ تمہیں سورج کے لیے بھی قابل رشک بنا دیا جائے گا۔ ایک چھوٹے سے تارے بن جاؤ تو تمہیں عظیم ستارہ بنا دیا جائے گا۔ خالق کون و مکاں کی بات خوب غور سے سنو کہ جس شخص کی چشم بصیرت اس دنیا میں کام نہیں کرتی وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں یہ مطلب بیان ہوا ہے۔ دوستی و دشمنی کا اختیار تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ خوب آنکھیں کھولو کہ قیامت بھی تم خود ہو۔ اگر کانٹے بونے والے ہو تو تم پھر کانٹوں بھری دنیا کی جانب ہی رواں دواں ہو، اور اگر پھول ہو تو کئی گلستان تمہاری انتظار میں ہیں۔ اس دنیا میں لگا ہر درخت خود اپنے ساتھ اپنی جزا و سزا یا قیامت لیے ہوئے ہے۔ غم یا خوشی کا انتخاب تمہارے اپنے ہاتھ میں، ذرا ہمت سے کام لو کیونکہ تم خود ہی قیامت ہو اور خود ہی جزا۔ یہ سب چیزیں تمہاری اپنی پیدا کر دیں، وہ دنیا تمہارے اپنے اعمال کی تصویر ہے۔ آگ سے شکوہ مت کرو کیونکہ تم خود آگ ہو، تم تو خود اس جہنم کا ایندھن جمع کر رہے ہو۔ ظلم، بیجا، کنجوسی، خود غرضی اور حرص و طمع اس عالم میں دردناک عذاب بن کر سامنے آئیں گے۔ عبادت اور بندگی خدا میں بہائے جانے والے آنسو وہاں پر آب حیات کے چشموں کی صورت میں نمودار ہوں گے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی پاک کتابوں میں دودھ اور شہد کی نہروں کے بارے میں بہت پڑھا ہوگا، سورہ محمد آیت نمبر 14۔ دراصل وہاں کا دودھ تمہارے اپنے اعمال کا نچوڑ ہے، اور وہاں کا شہد تمہارے اپنے اعمال کی مٹھاس ہے۔ افسوس کہ ہم غفلت میں پڑے رہے اور سالہ سال گھاٹے کا سودا کرتے رہے۔ ہم نے اس جہان فانی سے دل لگا لیا، دراصل ہم نے دریا کی موج پر اپنا گھر تعمیر کر رکھا ہے۔ اگر اس دنیا میں خواب غفلت میں ہی سوئے رہے تو پھر اس دنیا میں بھی گھاٹے میں ہیں اور آخرت میں بھی گھاٹے میں ہیں۔ آگے اشعار کا ترجمہ ہے۔ میں نے ایک دفعہ پریشان حال اور پسماردہ لوگوں کی صحبت اختیار کی اور قبرستان چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ہر طرف سے شور و غل کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ قبروں پر آنسو بہائے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک پروردگار عالم کی طاقت و قدرت سے میری آنکھوں کے سامنے سے مادیت کے حجابات یعنی پردے دور ہو گئے۔ اب میری توجہ اس شور و غل اور گریہ و زاری سے ہٹ چکی تھی۔ میں خود کو ایک بہت ہی مختلف دنیا میں محسوس کر رہا تھا۔ اس مٹی و پتھر کے اس پار مجھے عجیب و غریب مناظر دکھائی دینے لگے۔ میں نے وہاں پر بہت سے بادشاہوں کی لاشیں دیکھی، ان میں سے ہر ایک کے منہ میں سانپ نظر آ رہے تھے۔ قیصر، فرعون، اسکندر جیسے بڑے بڑے بادشاہ سب عذاب میں گرفتار تھے، اور ان کا منہ سانپوں اور بچھوؤں سے پر تھا۔ ان کے سینے چاک جبکہ ہونٹ بولنے سے قاصر تھے، اور ان کی ارواح خدا کے عذاب میں جل رہی تھیں۔ ان کے اپنی کھوپڑیاں ان کا جام تھیں۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی برا انجام ہو سکتا ہے؟
یہ قبر کے پتھر بچوں کی پناہ گاہ بھی ہیں اور نوبہاتوں کی حجلہ گاہ بھی ہیں۔ بہت سے عاشق اب خاک میں سوئے ہوئے ہیں اور بہت سے چاند چہرے پھول کی پتیوں کی مانند جا بجا بکھرے میں ہیں۔ یہاں کسی شیریں کو فرحات کا وصال حاصل نہیں، سب کے سب گڑھوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے رسا گر دم دبائے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کو خود اپنا ہوش نہیں ہے۔ بڑے بڑے مالداروں اور سونے اور چاندی کے شہنشاہوں کا مال دوسروں کے ہاتھ میں ہے، جبکہ وہ اس عالم میں بلا و عذاب میں گرفتار ہیں۔ کہاں وہ چاند سے چہرے اور کہاں قبر کی یہ تاریکی۔ اب وہ دلربائی اور ناز و نخرہ کہاں گیا؟ اب ان کے ہاتھ پاؤں شکست و ریخت کا شکار ہو چکے، ہڈیاں گل سڑ چکی اور بالوں کا نام و نشان تک نہیں بچا۔ یہ بڑی بڑی گانے والیوں کی زبان گنگ ہو چکی ہے اور میں گسار میں نوشی کو مکمل بھول چکے ہیں۔ بڑے بڑے موسیقاروں کی بچی کچھی ہڈیوں پر سانپ رقص کنا ہے۔ اچانک ایک قبر سے آواز اٹھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دور سے کوئی روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے خواب غفلت میں پڑے ہوئے زندہ انسان، تم بھی میری طرح ہو۔ نہ کوئی پیسہ باقی رہنے والا ہے، نہ اولاد اور نہ بیوی۔ جب تک سانس کی ڈور چل رہی ہے، موت کے پنجرے میں بند ہونے سے پہلے دنیا کی اس چمن زار سے کچھ دانے زادے راہ چن لو۔ ہمارا سفر بہت طویل ہے اور منزل بہت دور، اس لیے اے مسافر کچھ زادے راہ کا انتظام کر لو۔ میں یہ آواز سن کر ڈر گیا اور رونا شروع کر دیا۔ مجھے اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس ہونے لگا۔ پھر یہ آواز بلند ہوئی، خدا کے سوا ہر چیز کو فنا ہے، تمام تخت و تاج آخر تباہ و برباد ہو جائیں گے اور سب کا انجام انا للہ و راجعون موت کی صورت میں ہونا ہے۔ اس سے آگے اشعار کے کچھ ترجمے ہیں۔ اے انسان، دین کو دنیا کی ہوا و اس کے بدلے نہ بیچو۔ اے غافل، اس سونے کے خزانے کو سونے کا پانی چڑھے تانبے کے عوض نہ بیچو۔ اگر عزیز بننا چاہتے ہو تو اپنا دامن آلودہ نہ کرو۔ اپنے یوسف کی عزت و آبرو کو زلیخا کو نہ بیچو۔ اگر عزیز بننا چاہتے ہو تو اپنا دامن آلودہ نہ کرو، اپنے یوسف کی عزت و آبرو کو زلیخا کو نہ بیچو۔ تیرے پاس اگر روٹی کا ٹکڑا ہے تو کسی کے در پر کیوں جاتے ہو؟ اپنے قیمتی موتی کی آبرو کو دریا کے ہاتھوں نہ بیچو۔ رات کے وقت خوف خدا میں بہائے جانے والے آنسو قیمتی موتی بن جائیں گے۔ ان آنسوؤں کے قطرے کو ثریا ستارے کے عوض بھی نہ بیچو۔ اس جلد گزرتی ہوئی زندگی کا ایک سانس بھی تیرے تابع نہیں، اس لیے آج کی اطاعت و بندگی کی فرصت کو کل کو نہ بیچو۔ عاقلوں کو کسی دھوکے سے راہ راست کی سے نہ بھٹکایا نہیں جا سکتا۔ عاقلوں کو کسی دھوکے سے راہ راست سے نہیں بھٹکایا جا سکتا۔ نیک عمل کے خریداروں کو تقویٰ کی عظیم دولت سے نہ بیچو۔ خود میں خدا کی محبت کے طلب پیدا کرو، جنت کے خریدار بنو۔ خدا کی محبت کو جنت کے درختوں و نعمات کے عوض مت بیچو۔ کسی کے وسوسے سے صراط مستقیم سے دور مت ہٹو۔ خدا کے عطا کردہ جنت کے محل کو حوا کے ہاتھوں مت بیچو۔ آگے اشعار کا ترجمہ ہے۔ اے دوست، اب کچھ ہمت کر لو تاکہ مرنے کے بعد عظیم شان و شوکت کے مالک بن جاؤ۔ اے دوست، اب کچھ ہمت کر لو تاکہ مرنے کے بعد عظیم شان و شوکت کے مالک بن جاؤ۔ ناپاک لوگوں کو حق تعالیٰ کے عرش تک کوئی رسائی نہیں۔ اس پرواز کے لیے تمام ہر لحاظ سے پاک و طاہر ہونا چاہیے۔ اگر تم اس دنیا میں تریاک بنو تو اس دنیا میں تمہیں کسی رنج و تلخی کا سامنا نہ ہوگا۔ اگر تم دنیا کے اس باغ میں کچھ نہ بو تو کٹائی کے وقت سوائے غم و اندو کے تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ تمہاری جان کے باغ میں صرف اس وقت پھول کھل سکتے ہیں جب تم خاک میں سوئے بیج کی مانند بنو۔ بِإِذْنِ اللہ و بفضلہ کتاب ھذا کا اردو ترجمہ۔ آج مورخہ 10 مارچ سن 2006 بروز جمعۃ المبارک بمطابق 11 صفر مظفر 1427
عیسوی بمقام اسلام آباد پاکستان اس بندے حقیر و پر تقصیر کے گناہ گار ہاتھوں سے پائے تکمیل کو پہنچا۔ آپ کی مخلصانہ دعاؤں کا ہر دم محتاج سید ریاض حسین صفوی۔ اس کے ساتھ ہی کتاب برزخ کا سفر اپنے اختتام کو پہنچی۔ کتاب کی تالیف نعمت اللہ صالح حاجی آبادی نے کی تھی۔ ترجمہ و تدوین سید ریاض حسین صفوی، اہتمام و تطبیق محمد لقمان ڈار۔